حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے میری امت کو رمضان میں 5 خصوصیات عطا کیے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کو یہ خصوصیات نہیں مل سکے۔ اس امت کو کی یہ خصوصیات ہیں جو اللہ عز و جل نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے عطا کیے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلی خصوصیت یہ کہ رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور جب وہ کسی بندے کو رحمت کی نظر سے دیکھ لیتا ہے وہ پھر کبھی عذاب دیا نہیں جاتا، وہ پھر کبھی عذاب میں غرق نہیں ہوتا۔ جب رب کی رحمت کی نظر پڑ جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے رب کی رحمت کی نظر ان لوگوں پر پڑے گی جو خدا کے گھر میں حاضر ہوں گے، خدا کے حکم پر عمل کریں گے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی اور اتباع کریں گے۔ ان پہ تو نہیں پڑے گی جو رمضان کا مقدس مہینہ ہو اور دکانوں میں اڈوں میں وہ اڈہ بازی کریں، آوارگی کریں، یہاں وہاں کی باتیں کریں، بے وجہ اپنے ٹائم کو خراب کریں اور فضول چیزوں میں اڑا دیں، وہ تو نظر رحمت کے مستحق نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا اس امت کی خصوصیت ہے جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ عز و جل رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور جس پہ اس کی نظر رحمت پڑ جاتی ہے اسے پھر کبھی عذاب نہیں دیا جاتا۔ اور فرمایا جب بندہ روزہ سے ہوتا ہے، یہ حدیث آپ مسلسل سنتے رہے ہیں کہ بندہ جب روزہ سے ہوتا ہے تو اس کے منہ کی بو خدائے عز و جل کے یہاں مشک سے زیادہ خوشبو تر ہے۔ بو خدا کو پسند نہیں، مومن کو پسند نہیں۔ جمعہ کے دن نہا کے آئیے، سنت مصطفیٰ ہے، خوشبو لگا کر آئیے، سنت مصطفیٰ ہے۔ اس خوشبو کی ضرورت خدا کو نہیں، جب آپ بدبو کرو گے تو بغل والے کو تکلیف ہوگی، اور جمعہ کا اجتماع کم ہو جائے گا، بھیڑ بھاڑ کم ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں یار گندے لوگ آ جاتے ہیں، ہم کہیں دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ اس لیے پاک صاف ہو کر آئیے، صاف ستھرا کپڑا پہن کر آئیے، سج دھج کے آئیے، مزین اور آراستہ ہو کر آئیے کہ جو آپ کے سامنے بیٹھنا بھی نہ چاہے وہ بیٹھ جائے، کیونکہ خوبصورتی سب کو پسند ہے۔ اللہ عز و جل خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، مگر بندہ روزہ رکھا کس کے لیے؟ خدائے عز و جل کے لیے، اس کی رضا کے لیے۔ اب اگر اس کے منہ میں بدبو آتی ہے تو خدائے عز و جل اس بدبو کو خوشبو سے بدل دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ بدبو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تیسری چیز، فرشتے روزداروں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ قرآن پڑھیے تو قرآن میں کئی مقامات پر اللہ عز و جل نے فرشتوں کی تسبیحات اور فرشتوں کے استغفار کا ذکر کیا ہے۔ فرشتے معصوم ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہیں، ان کی عبادت ہے کہ وہ اپنے رب کی تسبیح کریں اور غلامان مصطفیٰ کی بہتری، برتری اور مغفرت کے لیے اپنے رب عز و جل سے دعا کریں۔ قرآن میں ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، تمجید و تکبیر کرتے ہیں، اور مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے رب سے استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے معافی چاہتے ہیں۔ کن کلمات کے ساتھ معافی چاہتے ہیں وہ بھی دیکھیے۔ دعا میں جامع الفاظ ہونا چاہیے، بہترین الفاظ کا استعمال ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ عز و جل فرماتا ہے ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما۔ فرشتے اپنے رب عز و جل سے
التجا کرتے ہیں اے میرے رب تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطے کیے ہوئے ہے، کوئی چیز تیری رحمت سے باہر نہیں اور کوئی ذرہ تیرے علم سے پوشیدہ نہیں، تیرا علم تو جانتا ہے ہر چیز کو، اور تیری رحمت کے بغیر کچھ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کافروں پر بھی رب کی رحمت ہے، دشمنوں پر بھی رب کی رحمت ہے، ظالموں پر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر اس کی رحمت نہ ہو تو ایک پل نہ جی سکے میاں، ایک پل اس کی رحمت ہے۔ مگر مومنوں پر تو رحمت کی برسات ہے، اور رحمت آپ کہیں گے کیا ہے، بھوکے مر رہے ہیں، کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے، اس سے بڑی رحمت کیا ہے؟ رمضان آپ کو دیا ہے، قرآن آپ کو دیا ہے، ایمان آپ کو دیا ہے، فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، حوصلہ کی ضرورت ہے۔ تو فرشتے دعا کرتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمت و علما، اے ہمارے پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطے کیے ہوئے ہے، فاغفر للذین تابوا، اے میرے کریم رب ان لوگوں کو معاف فرما دے جو لوگ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ شیطان کے شکار تھے، نفس کے شکار تھے، بیرا روی میں مشغول تھے، غفلت کے شکار تھے، شیطان نے بہکایا ہوا تھا، مگر رمضان کا چاند دیکھا، تیری بارگاہ کی طرف اس نے نظر اٹھائی اور کہا اے میرے رب میری غفلت تھی، میری کاہلی تھی، میری سستی تھی، میرا گناہ تھا، میری نافرمانی تھی، لیکن اب احساس ہے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، رمضان کا مکمل روزہ رکھنا ہے، تیری بندگی کرنی ہے، کوئی نماز نہیں چھوڑنی، کوئی خیرات نہیں چھوڑنی، کوئی نیکی نہیں چھوڑنی، مدد فرما۔ توبہ کرتا ہے بندہ، اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں فاغفر للذین تابوا، اے کریم رب ان کو معاف کر دے جو تیرے طرف رجوع ہو گئے، جنہوں نے توبہ کر لی، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستہ کی پیروی میں لگ گئے، تیرے حکم پر عمل کرنے میں لگ گئے، ان کو معاف فرما، وقیہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم سے بچا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 5 خصوصیات ہیں۔ تیسری خصوصیات کیا؟ فرشتے اس امت کے لیے دعا گو ہیں، اور ہم نے بتایا کہ قرآن میں فرشتوں کا اللہ نے دعا نقل کیا جو یہ دعا ہے۔ اور چوتھی چیز کہ اللہ جنت کو حکم دیتا ہے، جنت کو تو اس نے سنوار رکھا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت میں وہ خوبیاں ہیں، وہ آسائش ہیں جو تمہاری نظروں نے دیکھا نہ تمہارے کانوں نے سنا۔ اور یہ فقط روایات نہیں ہیں، قرآن پڑھیے آپ کو جنت کی خصوصیات نظر آئیں گی۔ قرآن پڑھیے، قرآن میں اللہ عز و جل نے لفظ بلفظ جنت کی توصیف بیان کی ہے۔ اس جنت کے بارے میں خدا عز و جل فرماتا ہے کہ جنت کو حکم دیتا ہے کہ تو اور سنور جا اور مزین ہو جا، میرے نبی کے غلام میرے حکم پر عمل کر رہے ہیں اور روزہ کی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، وہ عنقریب تجھ میں بسیرا کریں گے، وہ عنقریب تجھ میں بسیرا کریں گے، تو اس کے لیے تیار ہو جا۔ اور جب آخری رات آتی ہے، 5ویں خصوصیات، اور جب آخری رات آتی ہے تو ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جب آخری رات آتی ہے تو ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا وہ رات شب قدر کی ہے؟ فرمایا نا، شب قدر تو شب قدر ہے، اس میں تو کوئی محروم نہیں ہوگا، لیکن جب کام کرنے والا، مزدوری کرنے والا جب مزدوری کرتا ہے اور کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اسے اجرت دے دی جاتی ہے اور اسے مزدوری دے دی جاتی ہے۔ تو یہاں جب بندہ رب کے حکم پر عمل کرتا ہے اور ماہ مقدس کا مکمل روزہ رکھ لیتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے، اور اجر اس رات اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ روزہ ہر سال آتا ہے ہمیں آداب سکھانے کے لیے، ٹائم اور وقت کی پابندی کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو خدائے عز و جل کے لیے تیار کرنے کے لیے کہ ہم نے اس مہینے میں بھوکے پیاسے رہ کر
نفس کی ان حصوں کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں یا توڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں گناہوں پر ابھارتا ہے۔ نفس کی ان حصوں سے مراد صرف شہوات اور سیکس نہیں ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن غصہ بھی بہت بڑا پاپ ہے، حسد یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، جلن کی کیفیت یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ اور اس قسم کی خصلتیں جب بندہ خدا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو جلتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، کمزور پڑتی ہیں، تو بندہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر سال بھر گزار لے، اپنے آپ کو دیکھے، خدا کو راضی کرنے کی فکر کرے اور دنیا تمام کی اچھائیاں دیکھے، خوش ہو جائے، برائیاں دیکھے تو اندر تکلیف محسوس کرے۔ اس کا الٹا نہ ہو کہ کسی کی اچھائی دیکھو، کسی کو ترقی کرتے دیکھو، کسی کو خوش رہتے دیکھو تو جلن سی اور چبھن سی ہونے لگے۔ یہ مومن کی فطرت نہیں ہے، یہ مسلمان کی فطرت نہیں ہے، یہ اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تعلیمات کے عین مطابق نہیں بلکہ عین خلاف ہے۔ حدیث میں روزہ کی یوں تو بہت سی فضیلتیں ہیں، ایک حدیث ہم نے آپ کو سنائی، دوسری حدیث سنیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک روزہ خدا عز و جل کے لیے رکھا، ایک روزہ خدا کے لیے رکھا، اور بے شک جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو خدا کے لیے رکھتا ہے، پانی اس کے منہ میں جا رہا ہے، پیاس کا احساس ہے مگر وہ کلی کر دیتا ہے، پیتا نہیں ہے، بے شک مومن روزہ خدا کے لیے رکھتا ہے۔ جب بندہ ایک روزہ خدا کے لیے رکھتا ہے بعد اللہ وجہہ عن النار، اللہ عز و جل اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے 70 خریفہ، 70 سال کی مسافت کے برابر، 70 سال کی۔ کبھی کبھی ہمارے یہاں چونکہ دینی ماحول نہیں ہے، ہم جہاں رہ رہے ہیں اگل بغل میں سب کے سب مسلم نہیں ہیں، سب کے ہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا، سب کے ہاں روزہ اور دین کا ماحول نہیں ہے، تو ماحول کے اثر سے ہم کہہ رہے ہیں ہمیں چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے، حالانکہ وہ 15 سال کا ہے، وہ 18 سال کا ہے، ابھی کیسے روزہ رکھے گا؟ نہ، یہ روزہ رکھنا جرم نہیں ہے، یہ روزہ رکھنا رحمت ہے۔ یہ روزہ وہ روزہ ہے جو اس بندے کو 70 سال کی مسافت کی دوری کر دیتا ہے جہنم سے۔ کوئی ماں باپ نہیں چاہتا کہ اس کے بچے کے جسم میں گرم پانی پڑ جائے، گرم دودھ پڑ جائے، کوئی نہیں چاہتا، وہ جل جائے یا اس کی اولاد جل جائے یا اس کے پیارے جل جائیں، کوئی نہیں چاہتا۔ تو پھر ہم کیوں چاہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے، وہ روزہ نہ رکھے؟ ہم کو چاہنا چاہیے کہ سب روزہ رکھیں تاکہ اللہ عز و جل کے غضب سے اور جہنم کی آگ سے دور رہیں۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں من صام فی سبیل اللہ جعلہ اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ جب خدا کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، روزہ فرض ہے اس لیے روزہ رکھا ہے، سحری کو اگر چک گئے، نیند نہیں کھلی تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، سحری نہیں کریں گے تو روزہ نہیں رکھ پائیں گے ایسا نہیں ہے، وہ روزہ رکھ لیتا ہے، سحری کر کے یا بغیر سحری کے روزہ رکھ لیتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ عز و جل اس پہ رحمت فرماتا ہے۔ کیسی رحمت؟ بینہ و بین النار، اس کے درمیان اور آگ کے درمیان، جہنم کے درمیان، خندقن، گڈھا کر دیتا ہے، خندق بنا دیتا ہے۔ کیسا خندق، کیسا گڈھا، کیسی گہرائی؟ فرماتا ہے کما
بین السماء والارض، جیسی گہرائی زمین اور آسمان کی بیچ میں ہے. جیسی گہرائی زمین اور آسمان کی بیچ میں ہے، یہ گہرائی کتنی ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اتنا سمجھ آتا ہے جب آپ ہوائی جہاز میں اڑتے ہیں، جب پرندوں کو دیکھتے ہیں، یا پھر جب آپ کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ چاند کتنا دور ہے، سورج کتنا دور ہے، تاروں کا کیا عالم ہے، تب سمجھ آتا ہے یہ آسمان کیا چیز ہے اور زمین آسمان کی دوری کیا چیز ہے. مگر رب عز و جل کی رحمت دیکھیے، ایک روزہ، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کوئی عاشق، کوئی سرفرا، کوئی پاگل کسی کی یاد میں، کسی کی پاگل پن میں کئی دن تک بھوکا رہ جاتا ہے، بھوکی رہ جاتی ہے، مگر وہاں کچھ نہیں، بلکہ خودکشی کا الزام بھی کسی پہ لگ سکتا ہے، جیل بھی ہو سکتا ہے. مگر خدا عز و جل کی رحمت دیکھیے، لطف دیکھیے، عطا دیکھیے، عنایت دیکھیے، بخشش دیکھیے، شان رحیمی کریمی دیکھیے، بندہ نوازی دیکھیے کہ ایک روزہ رکھتا ہے اس کی رضا کے لیے تو وہ جنت نہ جہنم کے درمیان آڑ بنا دیتا ہے، گہرائی کر دیتا ہے جیسے آسمان و زمین کی گہرائی. الحمدللہ، اللہ اکبر. دل سے دعا کیجئے اللہ رمضان کا مکمل روزہ رکھنے کی توفیق دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو عمل بندہ مسلسل کرے، دوام رکھے. یعنی یہ نہیں کہ من میں آیا کر لیا چھوڑ دیا، کر لیا چھوڑ دیا. یہ کن چیزوں کے بارے میں؟ آپ نے کسی کو کوئی چیز ہدیہ میں دے دیا، گفٹ دے دیا، یا صدقہ دیا، یا کسی کے لیے کوئی نیکی کی، یا 2 رکعت نفل نماز جو آپ پر واجب نہیں تھا وہ آپ نے پڑھ لی اور پھر چھوڑ دیا. نہیں، اس کو دوام رکھیے. رات میں 10 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں، 2 رکعت پڑھیے مگر مسلسل پڑھیے. تو جو بھی نیکی آپ کیجئے جس کو اللہ نے فرض نہیں کیا ہے اس کو دوام کے ساتھ کیجئے، تسلسل کے ساتھ کیجئے، مسلسل کیجئے. یہ اللہ کو پسند ہے. اور جس چیز کو اللہ نے فرض کیا، جس چیز کو اللہ نے فرض کیا ہے اس چیز میں اگر یا شروع رمضان ہے چلو یار روزہ رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیں گے پھر کبھی رکھ لیں گے، نہ، ہمت کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے، ان لوگوں سے مدد لیجیے جنہیں دین میں استقامت حاصل ہے، جو تسلسل کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، چاہے وہ آپ کے ابا ہوں، چاہے وہ آپ کی امی ہوں، چاہے وہ آپ کے عالم ہوں، چاہے وہ آپ کے مرشد ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کی سنگت اختیار کیجیے. انشاءاللہ روزہ رکھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. آپ نے ماشاءاللہ مئی کا بھی روزہ رکھ لیا ہے اور اللہ عز و جل نے ایسا ماحول بنا دیا پتہ نہیں چلا مئی کیسے گزر گیا. اور یہ اپریل ہے تو یہ مئی کے سے تو تھوڑا ہلکا ہے، اور ابھی تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو لگتا ہے ٹھنڈے کا دن ہے. تو اپنے آپ میں جرأت کرنا، ہمت کرنا، حوصلہ کرنا، اور یہ نیت کرنا کہ ہمیں مسلسل رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر مدد فرمائے گا. اور ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من افطر یوما من مرضان من غیر رخصت ولا مرض لم یغدی عنہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک روزہ چھوڑا بغیر مجبوری کے، بغیر عذر کے اور بغیر بیماری کے، تو اس کی قضا نہیں ہے اگرچہ وہ زمانہ بھر کا روزہ رکھ لے. جان بوجھ کر اگر بندہ ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ حدیث میں ہے کہ اگر جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے ہیں، جب وہ روزہ رکھ لے گا تو روزہ پورا ہو جائے گا. مگر پھر آپ سوال کیجئے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر زمانہ بھر روزہ رکھ لے تب بھی اس کا روزہ
کا قضا نہیں ہو سکتا۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک روزہ کی جو فضیلت ہے، جو کمال ہے، جو ثواب ہے، جس میں رب کی رضا پوشیدہ ہے، وہ کہاں سے لاؤ گے؟ ادا تو ہو جائے گا مگر وہ کمالات نہیں مل سکتے، وہ خوبیاں نہیں مل سکتی۔ کہتے ہیں کہ امام جعفر یا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے کوئی شاگرد، ان کی والدہ یا والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی ایک جماعت سے نماز چھوٹ گئی۔ نماز چھوٹی نہیں، جماعت چھوٹ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت چھوٹ گئی ہے تو ایک نماز اکیلا پڑھنے میں ایک ثواب ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنے میں 27 گنا ثواب ہے۔ تو انہوں نے ایک نماز کو بار بار 27 بار پڑھ لیا۔ تو غیب سے آواز آئی، 27 بار تو تم نے پڑھ لیے مگر فرشتوں کے آمین کا کیا کرو گے؟ کہ جب جماعت سے آپ نماز پڑھتے ہو، امام الضالین کہتا ہے آپ آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، کہا اس آمین کا کیا کرو گے؟ تو ایک روزہ اگر بندہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو ادا کر لیتا ہے تو ادا تو ظاہری طور پر ہو جائے گا، لیکن اس حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ ذہن دینا چاہتے ہیں وہ کمالات، وہ خوبیاں، وہ برکتیں اور وہ اجر نہیں مل سکے گا۔ ہاں مجبوری ہے، عذر ہے تو کوئی بات نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من مات وعلیہ صوم وصام عنہ ولی، فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے، بہت کان کھول کے سنیے گا، جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس پر روزہ ہوتا ہے، وہ 3 دن کا بچہ نہیں تھا یا 8 مہینے کا یا 10 سال کا نہیں تھا، وہ بالغ تھا، مر گیا اور اس پہ روزہ فرض تھا، روزہ نہیں رکھا یا روزہ قضا ہوئے، صام عنہ ولی، تو اس کے گھر والوں کو چاہیے، وارثوں کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ کہاں ہیں میاں؟ دین سے کتنی غفلت ہے ہماری، کہاں رکھا ہے ہم وہ لوگوں نے؟ ایک غریب آدمی بیچارہ اگر وہ 40 کا بڑا اہتمام نہیں کر پاتا، بہت سے لوگ اس کی تنقید کرتے ہیں، کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے ہم کو کہ بھائی صاحب ابا چلے گئے، ان کے روزہ بہت سے باقی ہیں، اس کے لیے آپ کچھ کیجئے، امی چلی گئیں، ان کے بہت سے روزے ہیں، کچھ کیجئے، جوان بیٹا چلا گیا یا جوان بیٹی یا بہو چلی گئی، ان کے بہت سے روزہ باقی ہیں، کچھ کیجئے، کوئی کہتا بھی ہے سماج میں۔ ہم نے کیسا سماج بنایا ہے؟ جو اللہ اور رسول کا حکم ہے اس کو ہم نے پسے پشت پھینک دیا، جانکاری بھی نہیں ہے، اور وہ چیزیں جو اللہ اور رسول نے واجب نہیں کیے اس کے لیے لوگ ہمیں تنقید کرتے ہیں۔ وارثوں کو روزہ رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے اس کی تفصیلات الگ ہیں، مگر رکھنے ہیں۔ روزہ معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے، اس نے ہمیں صحت دی ہے، بیمار نہیں کیا ہے، لاچار نہیں کیا ہے، مجبور نہیں کیا ہے، بھوکے پیاسے رہنے کی قوت دی ہے، وہ ہمیشہ بغیر کھائے پیے رہتا ہے۔ اس نے 12 مہینے میں 1 مہینے چند گھنٹے بھوکے پیاسے رہنے کا حکم دیا ہے۔ خدا کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ غفلت کا شکار نہ ہو اور روزہ کو معمولی نہ سمجھے، بلکہ روزہ کو روزہ سمجھے اور روزہ میں ذرہ برابر کوتاہی نہ کرے۔ ہمیں معلوم ہے کہ الحمدللہ آپ روزہ کے پابند ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مگر فقط آپ کے روزہ رکھ لینے سے دین کا حق ادا نہیں ہوگا، اس امت خیر امت ہونے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کا گھر کا ماحول روزہ کا ہونا چاہیے، آپ کے پڑوسیوں کے گھر کا ماحول روزہ کے ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جو آپ کے ماتحت ہیں، زیر اثر ہیں یا آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ان سے
پیار سے اچھے انداز میں اچھوتے لب و لہجے میں ان کو روزہ کے لیے تحریک دیجیے، ابھاریے، شوق دلائیے۔ اگر آپ کے کرنے پر، آپ کے کہنے پر، آپ کے شوق دلانے پر کوئی بے روزہ دار روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ عز و جل اگر روزہ دار کو افطار کرانے کا اتنا ثواب دیتا ہے کہ اس کے لیے جہنم سے آزادی ہے، تو اگر کسی بے روزے دار کو روزہ کی تحریک دے کر آپ اس کو روزہ رکھوا لیتے ہیں تو اس کے ثواب کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ سحری کیجیے، سحری میں برکت ہے، سحری میں برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کو اللہ نے بڑی قوت دی تھی، ایک دن سحری کیے بغیر ہفتوں بھر کا روزہ رکھ سکتے تھے، مگر امت کی تعلیم کے لیے آپ سحری کرتے تھے آخر وقت میں تاکہ توانائی برقرار رہے، امت کے ہر فرد روزہ رکھ لے۔ تو سحری کیجیے۔ ہم نے آپ سے اعلان کیا تھا کہ ہم مسجد میں بہت زیادہ مائک کا استعمال نہیں کریں گے۔ ماشاءاللہ آپ کا مکمل تعاون حاصل ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے احباب کو جگا دیں، اپنے ان لوگوں سے جن کے آپ منہ لگے ہیں ان کو فون کر لیں، جا کے دروازے میں دستک دے دیں، یہ ثواب کا کام ہے۔ لیکن شور شرابہ نہ کریں، آپ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے، اور جس کو آپ ٹچ کر رہے ہیں وہ جانتا ہے، اس کا آپ خیال رکھیں۔ یہ حدیث ہے کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے پیاس اور بھوک کے کچھ نہیں ملتا، اور کتنے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے قیام کے اور جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔